كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينهي تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم من إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي أن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزا أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو منع فرماتے ہیں کہ کفار کی مشابہت اختیار نہ کریں. اب کفار کی مشابہت جو ہے فی اعتقادہم الفاسد، یعنی جیسے کافروں کے عقائد بد ہیں تم بھی اسی طرح کی باتیں نہ کرو. جیسے کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اگر آدمی باہر نہ جائے اور جنگ میں نہ جائے، گھر میں رہتا تو نہ مرتا، تو یہ تو کفر کا خیال ہے. موت تو معین ہے، چاہے آدمی گھر میں ہو، چاہے آدمی حضر میں ہو، چاہے آدمی سفر میں ہو، چاہے آدمی کسی مقام پہ ہو، جو موت کی گھڑی ہے وہ آئے گی. اور اگر موت معین نہ ہو تو آدمی جنگ سے بھی خیریت سے واپس آ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹینکوں کے نیچے سے بھی زندہ نکل آتے ہیں. دیکھا نہیں کئی دفعہ ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ گاڑی ریزہ پرزہ اڑ گیا لیکن آدمی کو کچھ نہیں ہوا. اور بعد اوقات آدمی اچھا بھلا بیٹھا ہے اور اپنی گھر کی سیڑھی سے گرا اور مر گیا. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو تم کافروں کا عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے نہ رکھو، ان کی باتوں جیسی باتیں نہ کرو. اور اسی ضمن میں وہ حکم آ گیا کہ کفار کی مشابہت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مطلقاً حرام، یعنی جو چیزیں کافروں کا شعار بن گئی ہیں ان سے مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے، چاہے ان کا عقیدہ ہو، چاہے ان کے عادات ہیں، ان کے رسومات ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کے بعض جو ہیں علامات ہیں اپنے، کہ دور سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے. ان تمام شعارات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور کبھی تشابہ جو ہے اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعید ہے کہ جو آدمی جس جماعت کی شکل بناتا ہے قیامت میں اللہ اس کو اسی میں سے اٹھائیں گے. تو اس سے بڑی سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو اپنے عقیدے میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، ایمان والوں کی شکل بناؤ، ایمان والوں کا انداز اختیار کرو. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے ایمان والوں کو روکا کہ کافروں کی مشابہت نہ کریں ان کے غلط عقیدوں میں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو سفر میں مر گئے، جو جنگوں میں مر گئے، کہ لو کانوا ذالکا، اگر وہ یہ جنگیں چھوڑ دیتے، سفر پہ نہ جاتے، گھر میں رہتے، لما اصابہم ما اصابہم، تو ان کو یہ تکلیفیں نہ پہنچتی. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے کافر کہتے ہیں
وقالوا لاخوانهم مانا ان اخوانهم اذا ضربوا في الارض کہ جب انہوں نے تجارت کے لیے سفر کیا، او کانوا غزا یا وہ جنگ کے لیے گئے، لو کانوا عندنا اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم اے خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم۔ اللہ نے فرمایا یہ خیال جو ان کے دل میں آیا ہے یہ خیال بھی اللہ ڈالتے ہیں، اس لیے ہے تاکہ مزید وہ زیادہ سے زیادہ حسرت کریں، زیادہ سے زیادہ افسوس کریں، زیادہ سے زیادہ جلتے رہیں اپنے موتا پر، اپنے قتل ہونے والوں پر۔ ورنہ مومن جو ہے اگر اس کا کوئی مر بھی گیا وہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے گی تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اگر جنگ میں موت آئے گی کہے گا سبحان اللہ موت شہادت نصیب ہو گئی۔ تو مومن تو ہر حال میں اللہ کے احکام پہ، اللہ کی قضا پہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اے بیدہ الخلق والیہ یرجع الامر ولا یحیی احد ولا یموت احد الا بمشیئتہ وقدرہ ولا یزاد فی عمر احد ولا ینقص منہ شیء الا بقضائہ وقدرہ۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام مخلوق، اسی کی طرف لوٹتا ہے ہر حکم، ولا یحیی احد کوئی زندہ نہیں رہتا، کسی پہ موت نہیں آتی مگر اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت سے، ولا یزاد فی عمر احد کسی کی عمر کو بڑھایا نہیں جاتا نہ گھٹایا جاتا مگر اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی دینے والا بھی خدا ہے اور موت دینے والا بھی خدا ہے، اور اگر کسی کی عمر کو اللہ بڑھا دیں تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کی عمر کو اللہ گھٹا دیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی عمر سینکڑوں سال سے اوپر ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور ایک شاعر تھے بڑے مشہور، اور میرے مدنی سرکار کے بڑے مدح خواں تھے، اللہ نے ان کو 157 برس کی عمر دی ماشاءاللہ، 157 سال ماشاءاللہ وہ زندہ رہے، اور وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ عرب شعراء ان کے آگے پانی بھرتے تھے۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ جب اللہ نے اسلام نصیب کر دیا پھر کوئی شعر نہیں کہا، پھر بڑے لوگوں نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے شاعر ہیں تو اب مہربانی کریں کوئی شعر تو کہیں اسلام کے۔ انہوں نے کہا بھی قرآن کے بعد پھر کیا شعر ہے، جب اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے تو اب سب شعر ویر ختم ہو گئے ہمارے، جب اللہ کا کلام ہمیں مل گیا ہے تو اللہ کسی کی عمر بڑھا دیں کسی کی عمر گھٹا دیں یہ سب اللہ کے ہاتھ۔ اور اسی سے یہ چیز بھی سمجھ لو کہ عمر بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، جیسے مثلا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اپنے والدین کی اطاعت کرے، تو جو آدمی والدین کا فرما بردار ہو اللہ عمر بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح سے بڑھا دینے کا کیا مطلب کہ تقدیر میں تو فیصلے ہو چکے ہیں لیکن وہاں فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں، اطاعت کرے گا عمر اتنی ہوگی، نہیں کرے گا تو اتنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ عمر گھٹا بھی دیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمر کا گھٹانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، مرنا ہے تو مرنا ہی ہے، وہ ٹل تو سکتا نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اے علم و بصر نافذ فی جمیع خلقہ لا یخفی علیہ من امورہم شیء۔ اللہ کا علم، اللہ کی بصر، اللہ سب کچھ دیکھنے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں، تمام مخلوق کے دیکھنے والے ہیں، تمام مخلوق کے ہر حال کو جاننے والے ہیں۔ تو جب سب ان کے سامنے ہے تو پھر وہی فیصلہ فرمائیں گے جزا اور سزا کا۔ اس لیے فرماتے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا مر جاؤ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، رحمت ہے، اور اللہ کی بخشش اور رحمت جو ہے وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ کیا مانا؟ یعنی اللہ فرماتی ہے القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا،
فالموت فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راستے میں مر جانا، وسیلۃ الی نیل رحمت اللہ، یہ بھی اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے، ہمیں اللہ کی عفو ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور اگر اللہ کی عفو مل جائے، رضا مل جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے جو تم دنیا میں مال اکٹھا کر رہے ہو، فانی نعمتیں اکٹھی کر رہے ہو جن کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو پھر آدمی، اسی لیے بعض علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا دنیا کے لیے اتنا اکٹھا کرو جتنا تم نے رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی اکٹھا کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ تو اس لیے اب تم دنیا کے لیے تو ہر بلا جمع کر رہے ہو اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، حالانکہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنا دن رہنا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بعض اوقات والدین زندہ ہیں اور نوجوان بیٹے چلے گئے، نوجوانوں پہ موت آ گئی، بوڑھے بوڑھے ابھی تک زندہ ہیں۔ دیکھو کئی بیمار ہیں مزمن امراض سے، وہ جناب زندہ ہیں اور صحت مند مر گئے۔ تو یہ تو سارا اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے تم دنیا میں رہ رہے ہو تو دنیا اتنی اکٹھی کرو جتنی تم نے رہنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اتنی تیاری کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے، اور وہاں چونکہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس لیے اصل تیاری تو ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے۔ ثم اخبر تعالی بان كل من مات او قتل فمصيره ومرجعه الى الله عز وجل ويجزيه بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے خبر دی کہ تم میں سے جو بھی مرے یا جو بھی قتل ہو، شہید ہو، سب نے آنا تو میری طرف ہے۔ تو پھر عزت کی موت کیوں نہ مرو، پھر شہادت کی موت کیوں نہ مرو، پھر اللہ کے راستے میں کیوں نہ تم شہید ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی تھے میرے مدنی سرکار کے، حضرت ثابت ابن قیس، بڑے شان والے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے ادب والے صحابی تھے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ خبردار کسی کی آواز بھی میرے مدنی کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو حضرت ثابت کا آواز بڑا بلند تھا۔ اپنے گھر آئے، بیوی سے کہا میں اندر بیٹھتا ہوں، باہر دروازے کو میخے مار کے بند کر دو، بس میں اندر ہی مر جاؤں گا۔ بیچاری کیا کرے، اس نے دروازہ بند کر دیا جیسے خاوند نے حکم دیا۔ ان کی بیوی جو تھی نا، اس کا نام بھی جمیلہ تھا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا نا بڑا، اس کی بیٹی تھی، لیکن وہ پکی مسلمان تھی۔ حضور کو خبر ملی، حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ، کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو اندر بیٹھا ہوا دروازے بند کر کے میخے لگا کے رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جب حکم آیا کہ قرآن میں کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، تو وہ کہتا ہے میں تو ویسے بھی بولوں تو میری آواز اونچی ہے، اور کہیں خدا نہ کرے میری نیت بھی نہ ہو لیکن آواز اونچی ہو جائے، میں تو برباد ہو گیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں حضور کے قریب بھی نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کے میرا سلام کہو اور اس کو خبر دو کہ اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو انت عیشا حمیدن و تقتل شہیدن و تدخل الجنت، محمد مصطفیٰ تمہیں مبارک دیتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو گے، عزت سے رہو گے، موت تمہیں شہادت کی ملے گی اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاؤ گے۔ تم جنتی ہو، تم کیوں فکر کرتے ہو کہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے؟ تو حضرت ثابت خیر واپس آ گئے۔ اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد آئے تو دیکھیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو اور اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ثابت پھر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر بلایا کہ اللہ کے بندے کو بلاؤ، کتنے دن ہو گئے نہیں آتا۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ مجھے اچھے کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے، اور میرے دل میں یہ بھی بڑا خیال رہتا ہے کہ میں اپنی قوم کا سردار بنوں، تو اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں، میں تو مارا گیا۔ تو حضور نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، تم تو جنتی ہو۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بلا وجہ اکڑتے ہیں، جو بلا وجہ دنیا پہ اپنے روب جھاڑتے ہیں۔ تو اب حضرت ثابت جب آئے نا مسیلمۃ الکذاب کے مقابلے پہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، تو انہوں نے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ۔ اس نے کہا یہ کیا ہوئی جنگ، ہم ایسے تو نہیں لڑتے، چلو یہاں حفرہ کھودو اپنے آپ کو یہاں زمین تک یہاں دھنسا دیتے ہیں، پھر لڑیں گے تاکہ بھاگ نہ سکیں۔ اور حفرہ کھود کے جم گئے اور پھر لڑتے لڑتے شہید۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں جنگ میں شاید پیچھے ایک قدم ہٹ جاؤں، کیوں ہٹوں، بس کھڑا ہوں۔ اسی حالت میں لڑتے لڑتے جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی
ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. وہ تو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے شان والے صحابی، بڑے شان والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی انہی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس جب شہید ہو گئے تو ایک دوست تھے ان کو خواب میں ملے. تو انہوں نے پوچھا کہ ثابت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی کے فرمان سچے ہو گئے، ہمیں تو بھائی جنت مل گئی. اور ساتھ یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کو جا کے کہو کہ میری تھی ایک زرہ اور وہ فلاں بندے نے جنگ میں چوری کی ہے اور فلاں جگہ اس نے چھپائی ہوئی ہے، اس کو پکڑو اور میری زیرہ برآمد کر کے فروخت کر کے میں نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ ادا کرو. تو صحابہ کہتے ہیں وہ اتنے شان والے صحابی ہیں کہ کسی کے خواب پر کبھی حکم جاری نہیں ہوا، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس کے جنتی ہونے کا محمد مدنی گواہ ہے، لہذا اس کے خواب پر حکم جاری کیا کہ اس بندے کو پکڑو. اسی جگہ وہ زیرہ برآمد ہوئی جہاں انہوں نے خواب میں بتایا تھا، اور جا کے زیرہ لی، فروخت کی، اس کا قرضہ ادا کیا. تو صحابہ کہتے ہیں ابھی اور کسی کی خواب میں وصیت تنفیذ نہیں کی گئی مگر ثابت کی. یہ اتنا شان والا صحابی تھا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ اس کا خواب کا حکم ہے لیکن میں خواب کے حکم کی بھی تعمیل کروں گا، ورنہ خواب نبی کا تعمیل کیا جاتا ہے، غیر نبی کا تعمیل نہیں ہوتا. کیونکہ غیر نبی کے خواب میں تو شبہ ہو سکتا ہے نا، اللہ کے نبی کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، ان میں کبھی شبہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی یہ اتنے بڑے شان والے لوگ تھے. دیکھو کیسے لڑے کہ اپنے آپ کو حفرے میں کھود کے زمین میں دفن ہو گئے کہ بھاگو نہیں. وہیں لڑتے لڑتے جو تھے وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے مرنا ہے اور میرے پاس ہی لوٹنا ہے، اور جب میرے پاس لوٹو گے تو پھر میں تمہیں بدلہ دوں گا. اگر اچھے عمل کرو گے تو بدلہ بھی اچھا دوں گا، اگر برے عمل کرو گے تو بدلہ بھی برا دوں گا. ان خیرن فخیر شرن فشر. فقال تعالی ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لذكره وأتاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. اب اللہ پاک اس آیت میں اپنے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتی ہیں. اللہ اپنے نبی پر بھی احسان فرماتی ہیں، اللہ اپنے مومنین پر بھی احسان بیان فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر بھی، ایمان والوں پر بھی، کہ اللہ نے آپ کا دل جو ہے وہ نرم کر دیا اپنی امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تیرے امر کا اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تیرے نہی کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کتنے پیارے الفاظ میں خطاب کیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. میرا مدنی آپ کو کسی چیز نے نرم بنایا ہے، یعنی اگر میری رحمت نہ ہوتی، اگر میں آپ کے دل کو نرم نہ بناتا، اگر میں آپ کے دل میں مودت و محبت پیدا نہ فرماتا تو پھر آپ کی سختی سے اور ترش روئی سے کوئی آپ کے ارد گرد نہ جمع. یہ آپ کی نرمی،
یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کی محبت و شفقت، یہ بھی تو میری رحمت ہے کہ میں نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ سبب بنا کے پروانے گر رہے ہیں شمع پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یعنی ایسا پیار فرماتے تھے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے، ایک ہی دسترخوان بچ جاتا اور آمنہ کا لال امام الانبیاء والمرسلین بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور بلال بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا یہ عالم، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کان اقلہم تکلفا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تکلف نہیں فرماتے، جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہیں آگے بیٹھ جاتے، صحابہ مٹی پہ بیٹھے ہیں تو مٹی پہ بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں بیٹھ گئے، صحابہ بازار میں ہیں تو حضور ان کے ساتھ بازار میں کھڑے ہو گئے، یعنی بالکل ایسی رحمت و شفقت کا معاملہ تھا۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی تھے حضور کے، حضور کو ہنساتے، کبھی کبھی آتے اچھی بات کرتے کہ حضور خوش ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے تو بازار میں کھڑے تھے، حضور نے اس کے پیچھے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ بتلاؤ میں کون ہوں، یعنی اتنا بے تکلفی، یہ ہے پیار۔ تو اب صحابی نے تو فوراً پہچان لیا، بھی حضور کے ہاتھ کون نہ پہچانے، حضور کے ہاتھوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے پیارے مدنی کے خادم ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے 10 سال محمد مدنی کی خدمت کی ہے، ریشم و اطلس و کم خواب بھی اتنی نرم نہیں تھا جتنی محمد مدنی کے ہاتھ نرم۔ فرماتے ہیں دنیا میں میں نے ایسا ریشم بھی نرم نہیں دیکھا جتنا حضور کے ہاتھ نرم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے نبی کے ہاتھوں کو تو نبی کے ہاتھ تھے، نبی کون مقابلہ کر سکتا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں جہاں حضور نے کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے نا، وہ صحابی کہتا ہے مجھے ایسی ٹھنڈ محسوس ہوئی کہ میں پھر وہ کبھی نہیں بھولا، سینہ ایسا ٹھنڈا ہو گیا کہ وہ میں پھر کبھی نہیں بھولا۔ حضور پاک نے ایک صحابی کے بالوں پہ ہاتھ رکھا، وہ کہتے ہیں سارے بال سفید ہو گئے لیکن وہ اسی طرح سیاہ رہے، وہ بوڑھے نہیں ہوئے، حضور کے ہاتھ جو لگے تو ان پہ بڑھاپا نہیں آیا، اسی طرح جوان رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، حضرت علی سے پوچھو، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں پہ جب ہاتھ لگایا اس کے بعد میری تکلیف ختم ہو گئی اور پھر مجھے کبھی آنکھوں میں تکلیف نہیں۔ تو یہ تو نبی کے ہاتھ تھے نا، کوئی معمولی سی بات تھوڑی تھی۔ تو صحابی کو جب آپ نے ایسے ہاتھ رکھا تو پوچھا کہ بھی میں کون ہوں، تو وہ ایسے ٹٹولے اور کہ پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ تو اس کے بعد کہا یہ کیا کروں گا حضور، ایسا موقع پھر ملے گا کہ آپ کے سینے سے میں لگ جاؤں، اسی بہانے سے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ نے ہاتھ رکھا میں نے تو پہچان لیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو نہ پہچانوں، لیکن مجھے کبھی موقع ملتا کہ میری پشت ہو اور محمد کا سینہ لگ جائے، یہ کبھی ہو سکتا تھا، میرے نصیب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ نے خود شفقت فرمائی ہے تو میں کیوں جانے دوں؟ تو لہذا وہ جناب ایسے حضور کو ساتھ بھی لگاتا جائے اور کہے جی پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اچھا صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تو حضور ایسے اپنی ران مبارک ہمارے اوپر رکھ کے بیٹھ جاتے، کانا اقلہم، یعنی گھل مل جاتے، پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ بادشاہ کون ہے اور غلام کون، پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ ان میں بیٹھنے والے جو ہیں ان میں مخدوم کون ہے، ایسے مل کے بیٹھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آ رہا ہے تو کٹھا ہے، پانی آ رہا ہے تو کٹھا ہے، بلکہ حضور پہلے خادم کو پلاتے اور آخر میں خود بھی۔ یہ شفقت و رحمت تھی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ذمہ دار کو تم کہو گے کہ اپنے مزیرے کو سامنے روٹی کھانے دے؟ صنعت کار جو ہے ملانر، اس کو کہو گے کہ مزدور کو بلا کے روٹی پہ بٹھا دے کٹھے؟ ان کو تو چھوڑو، وہ تو عام دنیا والے ہیں نا۔ کسی مولوی کو کہو کہ مؤذن کو بٹھا دے کٹھے، ان کو چھوڑو، وہ تو بھائی چلو دنیا دار ہیں، ان کا دنیا داروں کا کھاتا ہی الگ ہے، ان کا کیا بات۔ کسی پیر سے کہو کہ اپنے ادنا مرید جو ہو اس کا وہ اس کو بلا کے اپنے دسترخوان پہ، ہاں یہ تو کر دے گا کہ روٹی کو پھو مار دے گا کہ جاؤ کھا لو، تاکہ جو تمہارے اندر ہے انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے۔
ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غریب کو کٹھے بٹھا دے یا ایک پلیٹ میں کھا لے. اور میرے پاک نبی نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ہمیشہ ایک نیچے دسترخوان پتہ ہے کیا تھا؟ چمڑے کا ٹکڑا. حضور کا دسترخوان آپ کا کیا خیال ہے کہ نیچے ریشم کے کپڑے بچھتے تھے، ٹیبل لگتے تھے، کرسیاں سجتی تھیں، چھری کانٹے رکھے جاتے تھے، پلیٹیں ہوتی تھیں ہر کسی کی علیحدہ، اور علیحدہ علیحدہ گلاس ہوتے تھے کہ جراثیم نہ پھیل جائیں. وہ جراثیم سے بچنے والوں ایڈز کی لانتیں تو تم میں پیدا ہوئی ہیں. یہ تم نے گلاسوں کی بڑی احتیاط کی تو بچ گئے. تم نے گلاسوں کی بڑی احتیاط کی ہے تو سب سے زیادہ کینسر تم میں آیا، سب سے زیادہ ایڈ کی لعنت تم میں آئی، سب سے زیادہ اللہ کے عذاب تم میں آئے. کہاں گئے وہ تمہارے گلاسوں کی حفاظت کرنا، اور علیحدہ گلاس اور علیحدہ گلاس اور علیحدہ پلیٹ اور علیحدہ چمچ اور علیحدہ کانٹے، ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو، وہ کہاں گئی؟ لیکن اللہ کے نبی کا دسترخوان پتہ ہے کیا ہے؟ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، وہ بچھا دیتے، اسی پر کھانا کبھی رکھ دیا جاتا، کبھی ایک بڑا پیالہ اس میں کھانا، اسی میں کھجور ہے، اسی میں سبزی ہے، اسی میں کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، اسی میں کوئی سرکہ ہے، جو آ گیا اسی کو کھا لیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کا شکر ادا کر لیا، یا دو کھجوریں کھا لیں اور پانی کا گلاس پی لیا، الحمدللہ. یہ خوراک تھی. اور پتہ ہے گھر کیا تھا میرے مدنی پاک کا؟ کہ حجرہ مبارک جو ہے وہ 10 ہاتھ تھا، 10 ہاتھ، یعنی 10 ہاتھ اگر یعنی اس کا طول عرض جو ہے وہ 10 ہاتھ، صحن جو ہے وہ 8 ہاتھ، اونچائی جو ہے وہ 8 ہاتھ، اور دروازے پہ اون کا موٹا ٹاٹ کا کپڑا پڑا تھا. یہ دروازہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے جو بیویوں کے 9 گھر تھے نا جی، آج تمہارا ایک گیٹ جو ہے وہ بھی مہنگا ہے ان سے. ہیں ہم سب عاشق کے رسول، سبحان اللہ جی، حضور کے غلام ہیں. اور جی کملی والے دن آتے قربان جائیے، قربان پتہ نہیں کیسے قربان جاتے ہیں. یعنی اللہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہو. اللہ نہیں جانتے دلوں کو بھی. تمہاری شکل میرے مدنی جیسی نہیں، عمل میرے مدنی جیسا نہیں، لباس میرے مدنی جیسا نہیں، تو کیسے تم قربان ہو رہے ہو؟ اللہ سے بھی دھوکہ. چلو بندوں سے تو فراڈ کرو، لیکن خدا سے کیا مطلب؟ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو پھر غلام بنو، حضور کی سیرت اپناؤ، حضور کی صورت اپناؤ، حضور کے احکام پہ چلو، حضور کی سنتوں پہ چلو، حضور کا طرز عمل اختیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو سینے سے لگا لو، آپ کی نافرمانی سے بچو. پھر بھی یہ کہو کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما. ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. دعویٰ تو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکے. یعنی صحابہ کی زندگیاں حضور پہ قربان ہو گئی، لیکن وہ بھی کہتے تھے کیا پتہ ہم نے حضور کا حق ادا کیا یا نہیں. اور ہمارا ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا نہیں جی بالکل ہم تو حضور کے پکے عاشق ہیں. ہمارا عشق کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال لو، نمبر 1. 27ویں کی رات کو معراج کا جلسہ کر لو، 2. 11ویں کو دودھ پی لو، نمبر 3. اور کوئی مر جائے تو کل شریف، 7 جمعرات شریف اور چیلم شریف، بس عاشق شریف. نماز وہ وہاں بھی پڑھیں گے. قرآن اور یہ چھوڑو جی بادشاہ اسی دیش کے پھنسے ہیں، قرآن لگے چھوڑو وہابیاں دا کم میں پڑھتے سانو تو ہیر رانجھا ہی کافی ہے، اسی تے سمجھ رہے ہیں ہمیں تو بس یہی لیلا مجنوں کافی ہے. تو ابھی اس سے بھی نہیں نکلے تو قرآن تک کیسے پہنچے؟ اچھا بھائی خدا کے بندے کوئی روزہ، کوئی حج، زکات، داڑھی ہو نا، چھوڑو جی یہ وہابیوں کا کام ہے کہ اونچے پنڈلی پر قمیض پہنیں گے، داڑیاں لمبی لمبی رکھیں گے، مسواک کریں، چھوڑو یہ تو وہ وہابی ہو گئے ان کا کام. ہماری نشانی یہ ہے کہ ٹائی لگا کے ہم شیو کریں گے، تب پتہ لگے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہماری عشق کی نشانی یہ ہے کہ قوال بیٹھا ہوگا اس کی بھی داڑھی نہیں، سننے والے کی بھی داڑھی نہیں، سجادہ نشین کی بھی داڑھی نہیں، اور وجد میں آ رہے ہیں حضور کے عشق میں. سبحان اللہ جی، شعر جو پڑھا ہے تو بس پہنچ گئے حضرت، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے.
مسجد میں تو نماز پہ پہنچے نہیں، پتہ نہیں اور کہاں پہنچ گئے۔ یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ یا ایمان سے کہو چلو کعبہ شریف میں ہو، مسئلہ آپ بتانا، ہم بتائیں گے ہم تو وہابی ہیں۔ حضور کے زمانے میں قوالی ابو بکر کرتے تھے، عمر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حسن حسین اچھا گاتے ہوں گے نہ؟ کون قوالی کرتا تھا؟ حضرت طلحہ، زبیر، اصحاب بدر، مہاجرین، انصار، کون قوالیاں کرتا تھا؟ یہ مجرے کون کرتا تھا؟ کلا کون بجاتا تھا؟ یاد ذرا مہربانی کرو کسی کا نام تو لو۔ ہارمونیم کعبہ شریف میں ہو نا، ہمیں جو پتا نہیں تو کچھ تم عاشق لوگ ہو نا، تم ہمیں بتاؤ جی طبلہ فلاں بجاتا تھا، ہارمونیم فلاں بجاتا تھا، سرمنڈل فلاں بجاتا تھا، بنسری فلاں بجاتا تھا، اور پاپ میوزک جو ہیں بڑے بڑے یہ فلاں فلاں بجاتے تھے۔ یہ ذرا آپ ہمیں معلومات دیں تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو جائے، عاشقوں سے تو لسٹ ہمیں مل جائے۔ ہم تو وہابی ہیں، ہمیں نے تو یہ ڈھونڈا نہیں۔ ہم نے تو ڈھونڈا ہے کہ حضور کا قرآن کون پڑھتا تھا، ہم نے تو یہ ڈھونڈا کہ حضور جیسی نماز کون پڑھتا تھا، ہم نے تو یہ ڈھونڈا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کون چلتا تھا، ہم نے تو یہ ڈھونڈا کہ حضور کے دروازے پہ پہرا کون دیتا تھا، ہم نے تو یہ ڈھونڈا کہ حضور کا مؤذن کون تھا، ہم نے تو یہ ڈھونڈا کہ حضور باہر جائیں تو مصلی پہ نماز کون پڑھاتا تھا۔ یہ تو ہم وہابیوں کے کام تھے۔ آپ کے ذمے جو کام ہے، مہربانی کر کے کچھ لسٹ ہمیں بھی مہیا کریں تاکہ ہم بھی معلومات حاصل کر لیں کہ بھئی فلاں آدمی طبلہ بجاتا تھا، فلاں آدمی ہارمونیم بجاتا تھا، فلاں آدمی بنسری بجاتا تھا، فلاں آدمی تان لگاتا تھا، فلاں آدمی سوز کرتا تھا، فلاں آدمی جو ہے وہ راگ سمجھتا تھا کہ یہ کون سے راگ میں گایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نہیں بتا سکتے ہو تو خدا کے لیے ان باتوں کو پھر دین نہ کہا کرو، کہو ہماری غلطی ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ یہ عشق رسول ہے، یہ نہ کہا کرو کہ اسی سے خدا ملتا ہے۔ اگر اسی سے خدا ملتا تو خام خواہ جنگ احد میں میرے مدینے 70 صحابہ شہید کرا دیے، ان کو پھر کسی قوالی میں بھیج دیتے اور خدا مل جاتا۔ کہہ دو پھر ٹھیک ہے جی ہماری غلطی ہے، ایسے رواج بن گیا ہے، بس اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم ایک خطا میں مبتلا ہیں، ہم ایک غلطی میں مبتلا۔ باقی وہ سما کے جو بہانے بناتے ہو کہ اللہ کے ولی سما کے قائل تھے، وہ بغیر ساز کے تھا، یاد رکھو، خبردار، وہ ساز نہیں تھے، وہ طبلے نہیں تھے، وہ صرف نعت ہوتی تھی خوش آوازی سے، اور اس کی بھی وجہ تھی کہ جب معین الدین اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء اور سلیم چشتی، یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جب اس ملک ہند میں پہنچے تو وہاں ہندو بھجن گاتے تھے، وہاں ہندو جو ہیں گانا ان کے مذہب میں شامل تھا، رقص ان کی عبادت میں شامل تھا، تو لوگ جمع نہیں ہوتے تھے، اس سے مجبور ہو کر ان اللہ والوں نے چند نعت خان بٹھائے کہ تم نعتیں پڑھو تاکہ لوگ آئیں، اور جب آتے تو ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ انہوں نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا، تم نے تو ایک کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا۔ کہ ان کے بہانے بناؤ جی فلاں بزرگ سما کے قائل تھے۔ کون سا سما؟ یہی سما تھا کہ بازار کی اور طوائفیں آ کے گانا گائیں، یہی سما تھا، یہی سما تھا کہ بد کردار عورتیں جو ہیں وہ آ کے کافیاں بنائیں اور کافیاں سنائیں تمہیں، یہ سما تھا۔ غیر محرم عورت کی آواز کا سننا، شریعت تو اس کو سلام کی اجازت نہیں دیتی، شریعت تو عورت کو اذان کی اجازت نہیں دیتی، شریعت عورت کو امامت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، شریعت عورت کو امام قرآن میں غلطی کرے پیچھے بتانے کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی کوئی آواز نہ سن لے۔ تو اللہ والے غیر عورتوں کے گانے سنتے تھے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ والوں کو تو بدنام نہ کریں، اللہ والوں کے ساتھ تو غلط باتوں کو منسوب نہ کریں۔ وہ تو ایسی بات تھی کہ جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے ہیں ممبر پہ اور شعر پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر جو آئے تو ناراض ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہو محمد مدنی کی مسجد میں اور حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تم شعر پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا عمر چپ کرو، میں نے یہ شعر اس وقت بھی پڑھے ہیں جب محمد مصطفیٰ خود موجود تھے اور خود میرے لیے نبی نے ممبر رکھوایا، مجھے ممبر پہ کھڑا کیا اور میں نے حضور کی شان میں شعر پڑھے اور حضور دعا کر رہے تھے کہ اللہم ایدْ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دعا کے اندر مضمون ڈال دیتا کہ یہ کافروں کو جواب دے۔
محمد مدنی کی مدح کرے، اللہ اور اللہ کے توحید، تو وہ شعر آج بھی سنو، کون منع کرتا ہے؟ اچھی نعت سنو، اچھے قصائد سنو جن میں شرک کے الفاظ نہ ہوں، جن میں کفر کے الفاظ نہ ہوں، جن میں مدح رسول پاک ہو، مدح صحابہ ہو، مدح اہل بیت ہو، مدح قرآن ہو، کوئی بات نہیں۔ ان من الشعر لحکمتن، بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایک شعر اتنی اثر کرتا ہے جو 2 صفحے کی عبارت اثر نہیں کرتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی شعر پڑھ رہے تھے، ایک صحابی روکنے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پڑھنے دو اس کو، اس کے شعر کافروں کے سینے میں ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے تیر بھی اثر نہ کرے، جیسے نیزہ بھی اثر نہ کرے۔ میرے صحابی کا شعر ایسے کافروں کو لگ رہا ہے، تو وہ شعر پڑھیں، ان شعروں کو سنیں، کوئی منع نہیں، لیکن خدا کے لیے یہ طبلے، یہ باجے، یہ گانے، یہ راگ، یہ رنگ، یہ سر، یہ تال، خدا کے لیے ان کو دین میں داخل نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور میری امت کے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے دھکے دے کے ان کو لے جائیں گے، اور میں کہوں گا چھوڑ دو میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے مولا اللہ کے نبی تیرے بعد جو انہوں نے بدعات گھڑی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو جانے دیں جہنم۔ حضور فرمائیں گے پھر میں کہوں گا لے جاؤ ان کو جہنم میں، سحقن لہم سحقن لہم، دور کر دو ان کو مجھ سے کہ میرے بعد انہوں نے بدعتیں گھڑ لی، میری سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اور فرشتے کیا کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں تیری امت نے تیرے بعد کیا کیا رنگ دکھائے، کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ کلمہ تیرا پڑھتے تھے، سجدے قبروں پہ کرتے تھے، نام قرآن کا لیتے تھے، زندگی ان کی حجرے اور مجرے میں گزرتی تھی، عشق رسول کا دعویٰ کرتے تھے، گانے عورتوں کے سنتے تھے، دعویٰ تیری محبت کا کرتے تھے، داڑیاں مڈواتے تھے، دعویٰ تیری محبت کا کرتے تھے، لباس کافروں کا پہنتے تھے، دعویٰ تیری محبت کا کرتے تھے، پیسہ سود پہ کھاتے تھے، دعویٰ تیری محبت کا کرتے تھے، ان کے گھروں میں شراب تھا، ان کی عورتوں میں بے حیائی اور یعنی فحاشی تھی، یہ کیسی تیری امت ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہر مسلمان کی حالت پہ رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہم بالکل جیسے قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے میرا بدنی یہ جیسے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ گئے، آج امت رسول وہاں کھڑی، بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں نکال، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جیسے پہلے بچا لیا اللہ اب بھی ہمیں بچا لے، ورنہ جیسے حالی نے کہا تھا نا جی کہ اب ایسا حال ہے کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا کہ ایسی امت مصطفیٰ جس کا نام ہی اہل سنت والجماع، تمہارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت والجماع، کوئی بابا دیوبندی ہے تو کیا ہے، حنفی ہے تو کیا ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، کوئی ہے کون؟ اہل سنت والجماع۔ اہل سنت کا کیا معنی؟ محمد کے طریقے والا۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کس کا طریقہ ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ والجماع کا کیا معنی ہے؟ صحابہ، یعنی جو محمد مدنی اور مدنی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا وہ ہے اہل سنت والجماع۔ اور جس کا عمل سنت سے بھی نہ ملے اور صحابہ سے بھی نہ ملے اس کو اہل بدعت تو کہہ سکتے ہو، اہل سنت نہیں کہہ سکتے۔ زبانی کلامی چاہے لاکھ دعویٰ کرتا پھرے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا اذان دیکھو، نماز دیکھو، صلاۃ دیکھو، صوم دیکھو، قیام دیکھو، قعود دیکھو، مرنا دیکھو، جینا دیکھو، اگر ہر عمل سنت سے مل جائے تو اہل سنت، اور اگر عمل سنت سے نہ ملے تو پھر اہل بدعت تو ہے، اہل سنت نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایسے دعویٰ تو آپ بھی کریں گے میں اہل سنت ہوں، میں کہوں گا میں اہل سنت، وہ کہے گا میں اہل سنت ہوں، وہ کہے گا جی میں بھی اہل سنت ہوں۔ اللہ فرماتے جھگڑے کی ضرورت نہیں، ان کے عمل کو دیکھ لو، ان کے عمل کو دیکھ لو کہ عمل میں سنت ہے یا نہیں۔ عمل میں اگر وہ صحابہ کا دشمن ہے بل جماعت سے نکل گیا، ختم ہو گئی بات۔ اچھا اب آ جاؤ سنت پر، تو حضور کی اذان موجود ہے، نماز موجود ہے، اگر ان کی اذان اسی طرح ہے جیسے بلال کی تھی تو اہل سنت ہے۔ اگر اذان میں پہلے بھی اتنا ٹکڑا ہے اور
بعد میں بھی اتنا بڑا ٹکڑا ہے جو نہ بلال نے لگایا نہ نبی نے نہیں لگا، تو اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ ایک موٹی سی بات، تو بڑا آسان ہے سمجھنا۔ اگر ان کی مسجدوں میں قرآن ہے، اہل سنت ہے، اگر وہاں گانا ہے، بجانا ہے، قوالیاں ہیں، اہل بدعت ہے۔ اگر قبر پہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم، تو یہ اہل سنت ہے۔ اور قبر والے پہ طواف کر کے مانگ رہا ہے کہ تو میری مدد کر، تو یہ اہل بدعت ہے۔ اور اس کے بعد اہل شرک ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مر گیا، عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر تیسرے دن کل ہیں اور 7 جمعرات ہیں، اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ اسی طرح چہلم کرتا ہے، اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ 11ویں کے دودھ تقسیم کرتا ہے، اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں۔ یہ تو واضح ہے، ہر عمل دیکھتے جاؤ، سنت سے ملے تو اہل سنت، نہ ملے تو اہل بدعت۔ جھگڑے کی تو بات نہیں، دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا گندا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میری اولاد اچھی ہے، لیکن پھر ہم اس کی اولاد کو عمل سے پہچانتے ہیں کہ اگر اولاد نمازی ہے، روزے دار ہے، امانت دار ہے، سچی ہے، شرافت والے ہیں، ہمسایوں سے اخلاق اچھا، کہتے ہیں تمہاری اولاد واقعی بہت اچھی۔ تو اگر سارے محلے والے رو رہے ہوں اور باپ کہے میری میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو وہ کہیں گے چھوڑو یار، اس کا تو بیٹا ہے نا، یہ بیچارہ کیا کرے، محلے والوں سے پوچھو وہ تو رو رہے ہیں۔ اسی لیے ہر عمل کو تولنا ہے ہم نے سنت کے ترازو میں اور صحابہ کے ترازو میں۔ اگر وہ عمل موجود ہے، چلو میرے نبی نے نہیں کیا لیکن ابو بکر نے کیا، الحمدللہ، پھر بھی بچ گئے۔ حضرت عمر عثمان علی نے کیا، پھر بھی بچ گئے۔ صحابہ نے کر لیا، پھر بھی بچ گئے۔ لیکن صحابہ نے بھی نہیں کیا، میرے نبی نے بھی نہیں کیا، حدیث میں بھی نہیں ملا۔ بعد میں 600 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد، 800 سال بعد، 1200 سال بعد نئی ہم نے رسمیں نکالی، تو یہ اہل بدعت ہے، یہ اہل سنت نہیں۔ کتنے وہ دین کے لیبل لگائے، کتنے اپنے آپ کو عاشق کہے، کتنے اپنے آپ کو بلبل بتلائے، طیور بتلائے، کچھ نہیں ہوگا۔ اصل بات سیدھی ہے کہ تم محمد مدنی کی غلامی میں آ جاؤ۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں غلام بنا دے اور سچا غلام بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی سچی محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں بدعات سے، اللہ ہمیں شرک سے، اللہ ہمیں گمراہیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کا غلام بنا دے۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا غلام بنا دے۔ اللہ ہمیں ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، علماء حقہ کا غلام بنا دے۔ ان کا ادب نصیب کرے، ان کی بے ادبی سے، گستاخی سے اللہ قیامت تک ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری زبانوں پہ وہ لفظ نہ لے آئے جس سے اس کے پیاروں کی بے ادبی ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری رحمت ہے، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فبما رحمت من اللہ لنت لهم يقول فبرحمت من اللہ لنت لهم ما صلہ والعرب تصلها بالمعرفة كما جاء فبما نقضهم ميثاقهم وكما جاء بالنكرة أما قليل وهكذا ها هنا قال فبما رحمت من اللہ لنت لهم أي برحمت من اللہ۔ وقال الحسن البصری هذا خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الله به وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ کبھی کبھی یہ تو یعنی قواعد اور نحو کا مسئلہ ہے کہ ما جو ہے صلہ ہے، کبھی معرفے کے ساتھ بھی آتا ہے، کبھی نکرہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اور یہاں رحمت جو ہے نکرہ ہے، یعنی عظمت کے لیے، کبھی تنوین ہوتی ہے عظمت کے لیے، جیسے رجل عظیم، کبھی تنوین ہوتی ہے تقلیل کے لیے، لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو یہاں عظمت کے لیے کہ بڑی رحمت میرے اللہ کی کہ میرا مدنی تمہیں ایسا پیار والا بنایا۔ جیسے اللہ فرماتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تمہارے پاس ایسا نبی بھیجا ہے اور تم میں سے بھیجا ہے
بشر ہو گیا تمہارے پاس جن سے بشر سے آئے ہیں، اولاد آدم ہیں، ابن عبداللہ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور تم پر جو مشقت ہو وہ ان کو بار گزرتا ہے، اور ہر وقت وہ اس حرص میں ہیں تاکہ مومنوں پہ شفقت ہو، محبت ہو اور رحمت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری رحمت ہے کہ میں نے آپ کو بھی رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس آیت میں فرماتے فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اس لیے حضرت حسن البصری جو بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے اس آیت کو پڑھ کے ھذا خلق محمد، یہ میرے مدنی کا خلق ہے، یہ میرے مدنی پاک کی سیرت ہے، یہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسا نرم دل بنایا کہ ظالموں نے پتھر برسائے، محمد نے پھول برسائے، ظالموں نے راستے میں کانٹے بچھائے، مدنی پاک نے دعائیں کی، کافروں نے پتھر مارے، حضور نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، حضور نے ان کی ہدایت کی دعائیں کی۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی غلامی میں کوئی کروڑواں حصہ بھی نصیب کر دے تاکہ ہماری بھی نجات کا راستہ بن جائے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو جتنے دفعہ ہم مدینہ منورہ جائیں واپسی پر ہمیں عمرہ کرنا ہوگا۔ بات سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک اگر تم مدینہ منورہ گئے ہو اور مقصد صرف زیارت تھا اور واپسی پہ عمرہ ضروری، کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ میقات ہے اور میقات سے بغیر احرام کے گزرو گے تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرنی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک آدمی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، اس کی نوکری ہے، ملازمت ہے، کام ہے، کوئی اور غرض ہے، اس غرض کے لیے گیا، واپس آ رہا ہے تب بھی اس کی عمرے کی نیت نہیں ہے، وہ تو اپنے کام کے لیے گیا تھا، کسی رشتہ دار کے پاس گیا تھا، ملنے گیا، واپس آ گیا۔ تو باقی ائمہ کے نزدیک اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو عمرہ نہ کرے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بھی بڑے سخت ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں چاہے رشتہ دار کو ملے یا کچھ کرے، جب واپس آئے تو احرام باندھ کے آئے، کیونکہ میقات سے گزر رہا ہے، کسی حال میں بھی وہ گزر رہا ہے، بغیر عمرے کے نہ آئے۔ اچھا اب دیکھو ٹھنڈے دل سے، ہمارے نزدیک سب ائمہ ہماری آنکھوں پہ ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمارے دل میں سب کی محبت دے، سب کا احترام دے۔ بات کو سمجھیں، چلو مثال کے طور پر یہ کہتا ضرور ہے کہ دو مجتہد ہیں، ایک کہتا ہے بھی عمرہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، ایک کہتا ہے عمرہ کرنا ضروری ہے۔ قیامت والے دن تو لازمی بات ہے نا کہ ان دو میں سے بات تو ایک سچی ہوگی نا، فیصلہ تو ایک ہوگا، دونوں تو سچی نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا چلو فرض محال سچا ہو گیا کہ عمرہ کرنا ضروری نہیں تھا، تو جس نے عمرہ کیا ہوا تھا اس کو اللہ ثواب نہیں دیں گے؟ کہ دیں گے؟ ضروری تو نہیں تھا لیکن کر لے تو منع ہے، ثواب ملا۔ اچھا اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمرہ کرنا ضروری تھا اور جس نے نہیں کیا، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے پاس تو عمرہ ہے نہیں، کہاں سے لے آئے؟ تو اس لیے امام صاحب ہمیشہ وہ قول لیتے ہیں جو احوط ہو، بھئی عمرہ کر لو، چلو فرض محال قیامت والے دن واجب نہ نکلا تو تیرا نفلی عبادت تو ہے ہی ہے نا، ثواب ہی ملے گا، کوئی ضائع تو نہیں جا رہا، اور تو ویسے آ بھی رہا ہے، سفر بھی کر رہا ہے، اور 1 گھنٹے میں کیا فرق پڑ جائے گا اگر تم نے اللہ کے راستے میں گزار دیا۔ اچھا دوسرا، جب احرام باندھو گے تو کچھ تو شرم آئے گا، بھی گانا سننا بند کر دو گے، ٹیپ بند کر دو گے، کچھ بکواس بند کر دو گے، کچھ لبیک بھی پڑھ لو گے، بھی احرام باندھا ہوا ہے۔ اگر احرام نہیں ہوگا تو پھر تو ماشاءاللہ نے جیسے جا رہے ہو ویسی حالت، گھر کے بدھو گھر کو آئے والی بات ہے نا، جیسے جا رہا تھا اسی طرح واپس آ گیا۔ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد، جیسے بزرگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے بھیجا 10 سال کے بعد جب واپس آئے دیکھا تو گدھا تھا،
جیسے ہمارے بھی یہاں 20 سال سے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی شکر ہے آج تک ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، ہم 20 سال سے مکے میں رہنے والوں کو حرم نصیب نہیں ہے۔ تم باہر سے آتے ہو، یہ قسمت ہے، اللہ تمہیں حرم نصیب کرتا ہے۔ مکے میں رہتے ہیں، حرم کی نماز نہیں پڑھتے۔ مکے میں رہتے ہیں 20 سال سے، دعائے جنازہ نہیں آتی۔ مکے میں رہتے ہیں 20 سال سے، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں۔ 24 گھنٹے سگریٹ پی جا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، اور جناب کہتے ہیں سبحان اللہ جی مدینے شریف 20 سال لا کے میرا پتر آیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ پہلے مسلمان تھا وہ بھی گیا۔ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں، جب تک نیت عمرہ نہ ہو۔ امام صاحب کے نزدیک ہر حال میں عمرہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ مشتزنی جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کا مٹانا کن حالات میں جائز ہے، کسی حالات میں بھی جائز نہیں۔ بعض فقہا نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کوئی قول نقل کیا، لیکن وہ بھی قول جو ہے وہ ضعیف ہے، ایسی نہیں۔ وہ تو ایسے حالات تھے کہ مثلا ایک آدمی زنا کا خوف ہو گیا، تو اس حالت میں احون البلیتین ایک مسئلہ ہے کہ 2 بڑی مصیبتیں ہوں تو چلو چھوٹی مصیبت قبول کر لو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ مشتزنی کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ حمل والے ہوں گے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اپنے ہاتھوں سے یہ منہ کالا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرمندہ کریں گے کہ حشر کے دن ہاتھ ہے اور ہاتھ میں حمل ہے، سب کو نظر آ رہا۔ اور اللہ کے بندے اگر ایسی بات ہے تو اس کا علاج اور بھی موجود ہے۔ 2-4 دن لیمن ڈال کے پانی میں شربت بنا کے پی لو، شہوت ختم ہو جائے گی، بس روزے رکھ لو۔ حضور نے فرمایا کہ جو نوجوان شادی نہیں کر سکتے اور ان کو قوت شعبانیہ پہ قابو نہیں ہے تو روزے زیادہ رکھیں۔ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نوجوانوں پہلے تو شادی کرو اگر تمہیں طاقت ہے۔ اگر غریب ہے، اور آج کل غریب کو تو کوئی دیتا نہیں، ہر آدمی ڈھونڈتا ہے موٹریں، کاریں، جائیدادیں، جہیزیں، تو اگر نہ ملے تو پھر روزے کثرت سے رکھو، تاکہ کثرت روزہ جو ہے وہ تمہاری شہوت کو توڑ دے گی، اور روزے میں ملکی قوتیں غالب آ جاتی ہیں، قوت حیوانیہ جو ہے وہ دب جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج موجود ہے۔ وہ ضروری ہے کہ تم ایسے گندی عادات میں پڑو۔ اور پھر یہ صرف اسلام میں منع نہیں، طبی نقطہ نظر سے بھی ایسی یہ غلیظ چیز ہے کہ آدمی زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہے نا، ان کے چہرے پہ دیکھو کبھی تمہیں معصومیت یا نور نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی خون نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی رونق تمہیں نظر نہیں آئے گی، اور پھر وہ رگیں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ قوت مردمی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پھر جو شادی کرو تو بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ کوئی معمولی مرض نہیں، اللہ اس سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کہتے جی اگر عصر نماز کے بعد ہم نفل پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور فجر کی نماز ہو تو پھر سورج کے بعد پڑھیں، اور باقی ائمہ کرام کے نزدیک حرم میں جائز ہیں کہ طواف کی یا کوئی ضرورت ہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اور باہر ان کے نزدیک بھی منع ہے۔ اچھا دوسرا کہتا ہے جی اگر کسی نے نسوار رکھی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو تو نہیں ٹوٹے گا، بعد میں کلی ولی کر لے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بچنا چاہیے، کیونکہ منہ گندا کر کے اللہ کے گھر میں آنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ ہمیں بھی بچائے۔ یہ بری عادتیں ہیں، اصل میں لگ جاتی ہیں تو پھر آدمی بڑا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ قوت عزم ہو، ہمت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جس پاک نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بصل کھا کر بھی میری مسجد میں نہ آؤ، کہ بصل کی ہوا جو ہے لوگوں کو پریشان کرے گی، تو نسوار ہے یا بیڑی ہے، یہ حکا ہے، ایسی چیزیں ہیں، ان میں تو ایسی بو ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی کوئی آدمی قریب آ جائے نا، معلوم ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ جیسے کوئی بندہ مر گیا ہو، کوئی ایسی بدبو ہوتی ہے شدید کہ اللہ محفوظ رکھے۔ اور جس گھر میں حکا ہو دیکھو نیچے سے چوہے بھاگ جاتے ہیں بدبو سے، بندہ تو بندہ، چوہے بھاگ جاتے ہیں، ایسی بلا کی بدبو ہے کہ اچھا تم تجربہ کرو، سانپ کے منہ میں نسوار ڈالو مر جائے گا، تو تجربہ کرو، میرا کہنا مان لو، کبھی سانپ آ جائے نا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے مضبوط خیال کرنا، ایسا نا تمہیں ڈنگ مار جائے گا، مولوی مکی بتا رہا تھا، پکڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے منہ کھول کے چمٹے سے اس میں یہی نسوار ڈال دو،
5 منٹ کے بعد دیکھو تڑپتا ہوا مر جائے گا نہیں. یہ ایسی بلا ہے, بندہ بھی آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. سلو پوائزن ہے, اثر تھوڑا تھوڑا کرتا ہے. حیوان کسی چیز سے پیدا کیا؟ ہر چیز پانی سے. وجعلنا من الماء کل شیء حی. تم حیوان نہیں, انسان بھی تو حیوان ہے نا اللہ کے بندے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بولنے والا, کوئی چیخنے والا ہے, تو سب حیوان. کہتے جی ہمارے پتہ نہیں کلی میں پتہ نہیں کیا ہمارے امام جو ہیں شعبان اور رمضان میں لاؤڈ سپیکر میں طلباء کو درس دیتے ہیں, تو وہی کلی والوں کو تکلیف ہوتے ہیں, یعنی پتہ نہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ رمضان مبارک میں بعض لوگ جو ہے نا جی ٹولیاں بنا کے رات کو لوگوں کو جگاتے ہیں, بعض سپیکروں میں شور کرتے ہیں وقت ہو گیا. اچھا, وہ سب کی نمازیں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں الگ ہیں. 12 بجے سے شروع ہوتی ہیں صبح 7 بجے تک. تو محلے والے تو عذاب میں آ گئے کہ 12 بجے جو اٹھنا شروع کریں, غریب کدھر جائیں. یہ سب ناجائز. تم درس دیتے ہو, ایسا سپیکر رکھو کہ مسجد میں آواز آئے کہ مسجد میں والے سنیں. باہر والوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کوئی نہیں سننا چاہتا, ان کو گناہگار کیوں کرتے ہو؟ ہر آدمی کا کام ہے, ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے, ہر آدمی کے احوال ہیں. آپ نے یہاں نہیں دیکھا اللہ کا حرم ہے, جمعہ کے سے اہم کوئی دن ہے, جب اذان ہوگی تو اوپر والے سپیکر بھی کھل جائیں گے, جب اذان ختم ہوگی پھر صرف حرم کے اندر سنائیں گے. تو باہر کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو پریشان کرو؟ ہمارے یہاں جی مصیبت ہے. آج کیا ہے جی, کہ جی شبینہ ہے, وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جی آج ایک رات میں قرآن ختم کریں. اچھا ہوتا کیا ہے جی, وہ دیکھیں شیکیں پک گئی, کھا کے لوگ چلے گئے, ایک حافظ کھڑا ہے پر الحمدللہ رب العالمین, باقی کوئی بھی نہیں پیچھے. میں نے بھی دیکھا ہے کہ 2 شبینے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی باہر بیٹھے گپے لگا رہا ہے, وہ سپیکر پہ لگا ہوا ہے. وہ 3 پارے جب پڑھ لے گا تو دوسرے نمبر والا حافظ آ جائے گا, پھر تیسرے والا صبح کو پیسے جیب میں, شبینہ ختم, پیسہ ہضم, فی امان اللہ. یہ سب ناجائز ہے اور حرام, بالکل منع. یاد رکھیں اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ قرآن پڑھیں, عبادت کریں. حضور پاک نے حدیث میں ہے کہ دیکھا کہ حضرت عمر تہجد پڑھ رہے ہیں, قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں, سپیکر نہیں, زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. اور حضرت ابو بکر کو دیکھا تہجد میں نماز پڑھیں لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں. صبح کو نماز کے بعد حضور نے بلایا حضرت عمر کو, فرمایا رات میں گزرا تھا تم تہجد پڑھ رہے تھے, تم زور سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا حضور میری خواہش یہ تھی کہ اطرد الشیطان و اوقظ النومان, کہ زور سے قرآن پڑھوں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور نیند والے بھی جاگ جائیں. آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے تم بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, بھائی تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی سنانا تو اللہ میاں کو ہے اور پھر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا ارفع قلیلا و اخفض قلیلا, فرمایا ابو بکر تم کوئی تھوڑی آواز اونچی کرو, عمر تم تھوڑی آواز نیچی کرو. تو معنی یہ ہے کہ اعتدال رکھو, کسی دوسرے کو تکلیف کا باعث نہ ہو. اور اسلام تو اتنا رحمت والا مذہب ہے, وہ کہتا ہے رات کو تہجد پڑھو تو یہ شور نہ کرو کہ سارے گھر والوں کو اٹھا دو. تہجد کوئی نہیں پڑھتا, نہ پڑھے, نفلی عبادت. یہ تھوڑا ہے کہ جی او جی میرا لوٹا کہاں ہے, او جی میرا بیت کہاں ہے, اور او جی میرا پگڑا کہاں ہے, اور سارا گھر اٹھا ہوا ہے, حضرت تہجد پہ جا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, ڈھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا. اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ, نہ خراب کرو خدا کے لیے لوگوں کو. یہ کہاں کا تہجد کا معنی ہے کہ محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے تم نے؟ تہجد کا معنی یہ ہے کہ ادب سے, آرام سے, سکون سے ہر چیز اپنی پہلے تیار رکھو, چپ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ, لائٹ بھی نہ جلاؤ تاکہ کسی کی نیند نہ کھلے, دوسرے حمام میں جا کے وضو کرو جہاں کے آواز نہ پہنچے. اللہ کو منانا ہے, دوسرے کمرے میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو. یہ تھوڑا ہے کہ سارے گھر والوں کو اٹھاؤ اور پریشان کرو. صبح کسی نے سکول جانا ہے, کسی نے ڈپٹی پہ جانا ہے, کسی نے مدرسے میں جانا ہے, سب تمہاری تہجد کی مار میں آ جائیں. تم نے تو فجر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ فارغ ہو کر سو جانا ہے ظہر تک, کیونکہ تم تو ریٹائر ہو نا پینشن پہ. تم تو اللہ کی مہربانی سے فارغ ہو, گھر والے تنگ ہیں, وہ کہیں گے خدا کرے کہیں نکلے. نہ ایمان سے کہو, یہ بوڑھے جو ہیں 60 سال والے کیا کرتے ہیں سو, یہ تو 8 بجے سوئیں گے, 12 بجے تک خراٹے لیتے رہیں گے. ان کا تو کام بن گیا, رول تو ہم گئے نا. کیا کرنا ہے, کتاب دیکھنی ہے اور پھر ٹیلی فون کھلا رکھو تو اللہ کی مہربانی ہے 1 منٹ کے بعد پھر گھنٹی آئے گا, السلام علیکم جی کیا بات ہے, مسئلہ پوچھنا. اچھا جی مسئلہ, اب کیا کہو, نہیں بتاتا.
ہاں بھائی بتا. اچھا آپ سو رہے تھے، معاف کرنا آپ کو تکلیف دیا، جگا دیا. اچھا بعد میں پوچھ لوں گا. السلام علیکم. او بے وقوف، مجھے تو نے جگا دیا، اب بعد میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میں جاگ گیا، جو ہونا تھا ہو گیا. مجھے نماز میں چھینک آ گئی، الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلا ارادہ نکل گیا، نماز ہو جائے گی، لیکن نہیں کہنا چاہیے. نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہو، پہلے عبادت میں مشغول ہو. مسجد زرار جو ہے وہ کہاں ہے؟ تمہیں کوئی دلچسپی ہے؟ کوئی رشتہ داری تھی اس مسجد سے؟ اور منافقوں نے بنائی تھی، مدینہ منورہ میں ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، ختم ہو گئی، برباد ہو گئی. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو ڈھونڈتے پھریں؟ حضور کی مسجد کے مقابلے پہ یہودی منافقوں نے سازش کی تھی، ایک مسجد بنائی، کہتے لوگ نماز کے بہانے آئیں گے، سازش کریں گے. اس کا نام تھا مسجد زرار، اور وہ مدینہ منورہ میں تھی اور پھر ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ